کوئی بھی نہیں ہے، سسرال میں بھی کوئی بھی نہیں آ رہا جو اپنی فیملی میں سے، ان میں سے بھی کوئی بھی نہیں. کون پوچھتا ہے کون کوئی یتیم بچوں کو پالے گا؟ کوئی بھی نہیں آگے آتا. کوئی ہے جو ہزاروں میں ایک جو خیال کر لے کہ نہیں یتیم بچے ہیں، یا پھر وہ اکیلی عورت رہ رہی ہے اس دور میں بھی. تو میں سمجھتی ہوں ان کی بہت زیادہ ہمت ہے، ان کو اپریشیٹ جتنا ہو سکے ہم لوگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی سپورٹ میں ہمیشہ کیا کروں گی، آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ میں عید پہ بھی آپ کے پاس چکر لگاؤں گی، تو میرے سے جتنا ہو سکے گا میں ہمیشہ آ کے آپ کی ہیلپ کروں گی. اور مجھے سچ میں دل سے بہت زیادہ ان کے لیے تھا کہ اتنی انہوں نے ہمت رکھی ہے، تو کوشش کر کے اپنے بچے پال رہی ہیں. آپ پریشان نہ ہو کریں، آپ دعا کیا کریں، تو اسی طرح اور لوگ بھی جو ہیں وہ بھی آئیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے ضرور. تو بس آپ ہمت رکھا کریں کہ آپ بہت ہمت والی خاتون ہیں کہ دیکھیں اپنے بچوں کو، سب سے بڑی چیز یہ کہ اکیلی رہ رہی ہیں، اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، اپنے گھر کا نظام جو جیسے چلتا ہے چلا رہی ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آپ کی وجہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو آج میں ایک ایسی فیملی کے پاس آئی ہوں کہ جو بہت زیادہ دکھ میں بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا، اکیلی عورت کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے. بہت سی میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں کہ جو بیوہ ہیں، کوئی بھی مسئلے ہیں ان کے تو وہ بہت زیادہ دکھ میں اور پریشانیاں بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ بھی مشکلات ہیں، یہ بھی مشکلات ہیں. اور یہ ایک بہن جی ہے، میں ان سے دوسری یا تیسری بار مل رہی ہوں، اور ان کو رمضان میں آتے ہیں اور راشن وغیرہ ہم خود دینے کے لیے آتے ہیں. حالانکہ انہوں نے کبھی نہیں ہمیں کہا کہ مطلب مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی یا مجھے راشن دیں آپ. پچھلی بار میں آئی تھی تب بھی میں خود ہی آئی تھی، اور اس بار بھی میں اپنی ڈیوٹی سے واپس جا رہی تھی اور یہ مجھے راستے میں ملی تھی. اور میں نے بات کی ان سے، بچے کے ساتھ میں نے بات کی کہ کیسی ہیں آپ. بڑی خوشی ہو کے ملی کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک بہتر. تو یہ چیزیں دیکھ کر، ان سے بات چیت کر کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. میرا خود دل چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں ان کے پاس اور ان کی ہیلپ بھی کر کے آؤں اور آپ سے بھی ملواؤں ان سے. تو ابھی ان سے بات کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا، تو یہ ہے آپ کا نام؟ شگفتہ بی بی. شگفتہ بی بی ان کا نام ہے. تو ان کے ہسبینڈ کو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں. تو ان 4 سالوں میں آپ ذرا بتائیں، آپ نے کتنی مشکلات دیکھی، تو بچوں کو کیسے آپ پال رہی ہیں؟ مشکلات تو آپ کو پتہ ہے ہر ٹائم پہ مشکل ہی آتی ہے، بہت زیادہ مشکل آ جاتی ہے. چھوٹا بھی جو وظیفہ وہ پڑتا ہے اس کی فیس بھی ہے، بس کرتی ہوں گزارا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جیسے بھی ہو، اونچ نیچ بھی آپ کو پتہ ہے، بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، تو کوئی میرے ساتھ ہیلپ والا کوئی نہیں ہے، میرا اللہ ہی ہے. اللہ سے مانگتی ہوں، سونے سے مانگتی ہوں، وہی ہمارے کٹن کٹے گا. کسی کے آگے ہاتھ لاؤں گی تو وہ کہے گا یہ ویسے ہے ویسے ہے ویسے ہے. تو اللہ آگے رو کے اس سے فریاد کرتی ہوں، اللہ پاک ہماری فریاد سن. یہ کہتی ہوں کہ میرے بچوں کا اللہ پاک اتنا کو دے ان کو اپنا گھر، بے شک 1 مرلے کا ہو 2 مرلے کا ہو، اتنا ہو ان کا ہو. میری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو ان کے لیے مجھے اس چیز کا بہت پریشانی ہے، بچیوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہے. اب بچیاں بڑی ہو رہی ہیں. تو اس کے جو دانت کے ہیں ان میں کوئی نہ نان کے نہ دانت کے، کوئی بھی نہیں ہے. چھاں چلی جائے کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی بلائے گا کیسے کہے گا یہ یتیم بچے آ رہے، کوئی کھانے کے لیے آئیں گے، کوئی مانگنے کے لیے آئیں گے، اس لیے میں نہیں جاتی ہوں. تو ہسبینڈ آپ کے کیسے فوت ہوئے؟ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، تو بس گھر پہ آئے ہیں تو اٹیک ہوا ہے، اسپتال لے کے گئے ہیں، ان کا جو فوت ہو گئے ہیں. تو پھر بھی اس حالات میں گزارا کریں. آپ دیکھیں، آپ اپنے اللہ سے مانگتی ہیں نا تو وہ آپ کو دیتا بھی ہے. تو آج ہم لوگ اسی لیے آپ کے بچوں کے لیے راشن لے کے آئے ہیں تاکہ آپ لوگ اللہ پاک آپ کو زندگی دے، جو دے رہا ہے اس کو بھی اللہ اتنا ڈھیر سارا دے. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اسی طرح آپ اسی طرح تقسیم کریں. جو جس کا ہے، جس کو آپ دینے کے لیے ہیں آپ اس کو دے. باقی لوگ کہتے ہیں مجھے دے مجھے دے، یہ نہیں. جس کا ہے نا، جیسے میں ہوں، بیوہ ہوں، میرے بچے کھانے والے بنتا ہے، بالکل. تو آپ کا ان کا سب کا حق بنتا ہے. باجی اللہ پاک آپ کو سب کو ڈھیر سارا دے. بس آپ اللہ پاک زندگی کرے. بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ پھر بھی اس حالات میں بھی ان کے پاس یہ ایک ہی کمرہ ہے، یہاں پر یہ اپنے بچے لے کے رہتی ہیں. اور اس کا رینٹ بھی میرے خیال میں 5,000 اس کا رینٹ ہے. بل وغیرہ بھی آپ پرتی ہوں نا، بل ہوتا ہے، ٹینکر کا پانی کا ہوتا ہے. ہاں، تو وہ سارا یہ گزارا کرتی ہیں. اور ان کی بیٹیاں بڑی ہیں، بیٹا بہت چھوٹا سا ہے. یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے میری، یہ بیٹھا ہوا، یہ ان کا بیٹا ہے چھوٹا، اور بیٹیاں جو ہے وہ بڑی ہیں تھوڑی. تو لیکن یہ کہ پھر بھی آپ لوگ، آپ کو پتا ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں بس. تو آپ کا کام کیا کرتی ہیں؟ یہی بس کسی کے گھر کام کرتی ہوں. تو بس
بس یہی یہی اور اسی میں گزارا کرتی ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو میرا یہی میسج ہے کہ آپ لوگ اگر ایسی خواتین دیکھتے ہیں کہیں پہ تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے خود سے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے اور ان تک یہ راشن، پیسے، جو بھی کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم لوگ وہ ان لوگوں کے لیے کیا کریں۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسے آپ کے نزدیک کوئی عورت، کوئی بھی اس طرح کی فیملی ہے تو آپ لوگ ضرور ان کی ہیلپ کیا کریں، کیونکہ مجھے خود دل سے خوشی ہوئی تھی ان کی ہیلپ کر کے۔ راستے میں ملی اور مجھے بہت اچھا لگا، ان کی بیٹیاں تھی ساتھ اور بڑی خوش ہوئی کہ مجھے مل کے، کہنے لگی نہیں کوئی پریشانی نہیں، سب ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا، میں نے کہا نہیں ہم لازمی، میں نے کہا ان کے گھر جائیں گے اور ان کو راشن لے کر آئیں گے۔ اللہ پاک آپ تو کو بس آپ زندگی اپنی دے، دعا میں یاد اللہ رکھیں، اسی طرح بھائی آپ کی لمبی ہمت زندگی رکھیں۔ کرے، اللہ آمین آمین سامان بھی رکھے، ہمارے سروں میں آپ لوگ قائم دائم رہے، ہماری تو یہ دعا ہے۔ آپ لوگ ہیں، ہم ہیں، آپ سوچتے ہیں تو ہم لوگ یہی ہے نا، دانا پانی ہمارے نصیب میں آپ لے نصیب کے میں آتے تھا ہیں، ہم آپ کے کھاتے لیے، ہیں۔ بس ہم لے آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ لوگ ضرور جو ہے نا، بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ آپ ہمت کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے پاس اس ٹائم نہیں ہے، سسرال والے وہ نہیں آپ کو پوچھتے، تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں، بچے اسکول بھی جاتے ہیں، پھر ایک دو گھر میں کام کرتی ہیں اور بس اسی میں یہ گزارا کرتی ہیں۔ تو میرے سے جتنا ہو سکے گا میں ہمیشہ آ کے آپ کی ہیلپ کروں گی، اور مجھے سچ میں دل سے بہت زیادہ ان کے لیے تھا کہ اتنی انہوں نے ہمت رکھی ہے، تو کوشش کر کے اپنے بچے پال رہی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ دعا کیا کریں، تو اسی طرح اور لوگ بھی جو ہیں وہ بھی آئیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے ضرور۔ تو بس آپ ہمت رکھا کریں کہ آپ بہت ہمت والی خاتون ہیں کہ دیکھیں اپنے بچوں کو، سب سے بڑی چیز یہ کہ اکیلی رہ رہی ہیں، اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، اپنے گھر کا نظام جو جیسے چلتا ہے چلا رہی ہیں۔ تو ابھی عید میں تو واقعی تھوڑے دن ہے نا، بالکل، ہاں، تو یہ جو راشن لے کر آئے یا آپ کی بیٹیاں روزے رکھتی ہیں، ہاں آپ بالکل، رکھتی ہیں، سب رکھتے تو ہیں، یہ آپ میرے چھوٹے بیٹے بھی رکھتے یہ ہیں، بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتا ہے، چھوٹا ہے ہاں، بھی یہ رکھتا دیکھیں ابھی تو چھوٹا سا وہ بھی روزہ ہے۔ رکھتا ہے خوش ہو کے۔ تو یہ کہ یہ ان کا جو ہے نا ٹائم کافی گزر جائے گا، مہینہ ایک گزر جائے گا، تو نیکسٹ ہم لوگ عید کے پاس ہم لوگ پھر آئیں گے دوبارہ آپ سے اللہ ملنے کے پاک لیے، ٹھیک ہے؟ قبول کرے، تو اللہ آپ بس اسی سامان بھی طرح رکھے۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، آپ نے اپنی بچیوں کو آپ نے باپ بھی بن کے پالنا ہے اور ماں بھی، ٹھیک ہے؟ اب ان کے سر پہ صرف آپ ہیں، دونوں بن کے آپ نے پالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بس آپ خوش رہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور ہم لوگ جتنا ہو سکے گا ہم ان کی سپورٹ کیا کریں گے۔ کوئی بھی نہیں ہے سسرال میں بھی، کوئی بھی نہیں آ رہا جو اپنی فیملی میں سے، ان میں سے بھی کوئی بھی نہیں، کون پوچھتا ہے، کون کوئی یتیم بچوں کو پالے گا، کوئی بھی نہیں آگے آتا۔ کوئی ہے جو ہزاروں میں ایک جو خیال کر لے کہ نہیں یتیم بچے ہیں، یا پھر وہ اکیلی عورت رہ رہی ہے اس دور میں بھی، تو میں سمجھتی ہوں ان کی بہت زیادہ ہمت ہے، ان کو اپریشیٹ جتنا ہو سکے ہم لوگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی سپورٹ میں ہمیشہ کیا کروں گی، آپ اللہ پاک، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ میں پاک عید پہ بھی آپ کے پاس چکر لگاؤں گی، اللہ ٹھیک ہے؟ آپ پاک کے کو، بچوں کو آ کے ملوں گی۔ چلو ٹھیک، اللہ تھینک یو کو سو مچ، آپ لوگ بھی ضرور ایسے لوگوں کی سپورٹ کیا کریں، تھینک یو۔